اب آپ کے سامنے علامہ ناصر عباس نقوی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات۔ پروردگار، سورہ الحمد کا اور سورہ توحید کا جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا ثواب مرحوم سید امین کاظمی، مرحوم سید افتخار کاظمی، سید ابراہیم حسین، سید مختار حسین، سید ممتاز حسین، جتنے بھی یہ نام لکھے ہوئے ہیں سیدزادوں کے، پروردگار اور حاضرین جو یہاں موجود ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ دعا سے بڑی کوئی چیز اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ خدا کو انسان کا دعا کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ دعا مومن کا اتحار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور نماز کا حاصل دعا ہے۔ اور حدیث ہے کہ اگر انسان کو اپنے رب کی معرفت ہو اور دعا کرے تو اس کی دعا سے پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے، اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعائیں چپ کے مانگا کرو، آہستہ آہستہ دعا مانگا کرو، اور دعا انسان کی ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول کر لی جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں خدا بلائیں ٹال دیتا ہے۔ جو مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں، خدا ان مشکلوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، تو یہ بھی قبول ہوگی۔ اور کچھ دعائیں اللہ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جب بروز معاشر اللہ اپنے بندوں کو بلا کر کے انعام دے گا تو آواز توحید آئے گی، وہ لوگ جن کی دنیا میں میں نے دعا قبول نہیں کی وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ آئیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جب ان لوگوں کو انعام دیا جائے گا نا ان دعاؤں کا، تو لوگ دوسرے کہیں گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ آج جو خدا انعام دے رہا ہے نا، یہ انعام حاصل کر لیتا، چونکہ یہ دنیا معمولی ہے، بہت آزمائش کے لیے ہے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے دیکھنے کے لیے۔ جیسے سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو احسن اچھے عمل کرتے ہیں، میں دیکھ لوں۔ تو مرحومین کے لیے دعا کی ہے۔ تمہیدی جملے ذرا لمبے ہو گئے۔ پروردگار سب مومنین کو سلامت رکھے، آباد و اشاد رکھے، ہمیں آپس میں محبتیں عطا فرمائے، نفرتیں، قدورتیں، یہ بغض، حسد، کینہ ہمارے دلوں سے نکال دے، محبتیں بھر دے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں چاہت محبت سے رہنے دیکھنے، یہ عمل اللہ کو بڑے پسند ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان کی محبت کے لیے، درد دل کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، وگرنہ اس کی عبادت کے لیے کیا فرشتے کم تھے، کیا اللہ کے ملائک، اللہ کے انبیاء۔ صلوات بھیجیں آل محمد کی ذات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَاقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت إلى الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا صلی اللہ علیہ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صلوات بھیجئے علیہ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد و ارشاد رکھے۔ جتنے پریشان حال مومنین ہیں سب کی پریشانیوں کو ذکر آل آبا کے صدقے میں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رکھے۔ ہم یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ذکر آل آبا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ذکر مظلوم کربلا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، چونکہ آل محمد کا ذکر جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، نبی مکرم کا یہ فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو۔ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے جب لوگوں نے یہ سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے کہ ہم علی مرتضیٰ کا ذکر کسی ایسی محفل میں نہ کر سکیں تو پھر کیا کیا جائے؟ نبی مکرم نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی محبت عبادت ہے، ان کی محبت ایمان ہے۔ ایمان کا حصہ نہیں ہے،
ایمان ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ان پر جب آپ درود نہ پڑھیں آپ کی نماز کو خدا قبول نہیں کرتا۔ امام شافعی کے یہ جملے ہیں، اے اہل بیت اطہار آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جب تک آپ پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے خدا نماز قبول نہیں کرتا۔ تو ان کی محبت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا علی اگر پوری کائنات آپ کی محبت پر جمع ہو جاتی خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، 300 سے زیادہ آیات ہیں جو صرف مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں بھی اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو، اس سے مراد مولا امیر المومنین کی ذات پاک ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اللہ نے تجھے ایسی فضیلتوں سے نوازا ہے، اگر وہ میں لوگوں کو بتا دوں تو مجھے خوف ہے لوگ آپ کے بارے میں وہ عقیدہ قائم نہ کر لیں جو لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قائم کر لیا۔ آپ کے وہ فضائل سناتا ہوں، آپ کے وضو کا پانی یہ لوگ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے، آپ کے پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما بنا کے رکھتے ہیں۔ ایسے فضائل ہیں۔ اور کہا کہ یا علی تیرے 3 ایسے فضائل ہیں، نبی مکرم کے بارے میں مت سوچا کریں کہ ہم علی مرتضیٰ کی یہ فضائل بیان کرتے ہیں، وہ ان کے بھی آقا ہیں، ان کے بھی مولا ہیں۔ بعد از خدا نبی مکرم کی ذات پاک ہے، محور ہے، منبع ہے، نبی کی ذات کے کون فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ تو جب علی مرتضیٰ کے فضائل اتنے ہیں تو ان کے آقا کے کیا فضائل ہوں گے، ان کی کیا شان ہوگی، کیا منزلت ہوگی۔ تو کہا کہ 3 ایسے اللہ نے آپ پہ فضیلتیں رکھی ہیں جو کسی میں نہیں ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں والے گناہ خدا معاف کر دے جو اس نے ہاتھ سے انجام دے۔ انسان گناہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، معصوم تو نہیں ہے نا، فرشتہ نہیں ہے۔ تو اگر اس نے کچھ گناہ ایسے کیے ہیں تو وہ آپ کے فضائل ہاتھ سے لکھا کریں، خدا ہاتھوں والے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کانوں سے گناہ کر لیے ہیں، غیبت سن لی ہے، کچھ ایسا سن لیا ہے، خدا کی قسم نبی مکرم کی یہ حدیث پاک ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ یا علی تیرے فضائل سنا کرے، خدا کانوں والے گناہ بخش دے گا۔ اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے کچھ زبان سے لغزشیں ہو گئی ہیں، گناہ سرزد ہو گئی ہیں، نکل جاتا ہے ایسے الٹی سیدھی باتیں انسان ہے غصے میں کر دے گا، کچھ کہہ دے گا، تو وہ آپ کے فضائل بیان کیا کرے، خدا وہ زبان والے گناہ بخش دیتا ہے۔ اتنی عظمت ہے مولا امیر المومنین کی۔ اور کہیں فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان ذکر قرآن یک زبان، نعرہ حیدری۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ تو مولا امیر المومنین کا فرمان بیچ میں سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا محب، ہمارا ماننے والا ایسا ہو کہ رات عبادت خدا کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا رہے، اور صبح جب سورج نمودار ہو
تو رزق حلال کے لیے نکل پڑے، کیا بات ہے، چونکہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اللہ کو صرف ہماری عبادت نہیں چاہیے، یہ رزق حلال بھی عبادت ہے۔ اپنے بچوں کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جہاد سے افضل ہے۔ جہاد کرنا ایک طرف اور معاش طلب کرنا، رزق حلال طلب کرنا اپنے بچوں کے لیے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح معنوں میں پرورش کر لی، نبی مکرم فرماتے ہیں اس نے جنت کا حق ادا کر لیا۔ آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے والدین ہوں گے جو اس وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوائی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے علاوہ حکم ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، علم قرآن بتلائیں، ان کو معرفت پروردگار ان کو سکھائیں۔ معصوم نے پیغمبر اسلام کی زندگی اور ان کی اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ یقین مانے کہ زندگی کے ہر پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، ایک ایک چیز پر۔ خدا کپڑے جب اتارتے ہیں حکمیں کیسے اتارے، بسم اللہ پڑھ کے اتارے، کپڑے جب پہنے تو کیسے پہنے، باتھ روم میں کیسے جائیں، کھانا جب کھانے لگے تو وہ کیسے کھانا کھائیں، اس کے لقمے کیسے چبائیں، کھانا کھانے سے پہلے اس طرح بیٹھیں، نمک کھائیں، 70 بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر پہلو پہ آپ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے، ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں، بڑوں کا کتنا ادب ہے، والدین کا کتنا ادب ہے۔ 4 چیزوں کا دیکھنا کہا بہترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ پوچھا گیا کون کون سے، فرمایا پہلے قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا اس سے عظیم عبادت ہے، اس کو سمجھنا اس سے بھی عظیم عبادت ہے۔ قرآن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو مس کرنا بھی عبادت ہے۔ مگر یہاں تک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم صرف اس کو دیکھ لیں اور اس کو چوم لیں، عبادت ہے، مگر ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم صادر فرمایا۔ تھوڑا پڑھ لیں مگر ضرور پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ جو چیز قرآن میں آپ کو نہ سمجھ آئے وہ اہل بیت سے پوچھ لیں، اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ نبی مکرم نے فرمایا حوض کوثر میرے پاس یہ اکٹھے آئیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو 4 چیزوں کا کہا دیکھنا عبادت ہے۔ پہلا قرآن کا دیکھنا۔ معصوم فرماتے ہیں جو انسان صبح اٹھے باقی دنیا کے تمام کام کرے مگر قرآن کی تلاوت نہ کرے وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ لفظ بڑے اس میں سخت استعمال ہوئے مگر میں ذرا آسان تاکہ کسی کو اچھا ایسا لفظ سخت نہ میں بول دوں، وہ اچھا انسان نہیں ہے جو صبح اٹھے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، صبح کی 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دنیا مافیا سے افضل ہے۔ جس چیز پر سورج چمکتا ہے، خدا کی قسم ہے۔ ایک فرمان میں سنا کرتا تھا، میں ہمیشہ وہ ذہن میں ایسے لاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک بندہ امام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولا
میں تجارت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں. بات بڑی وہ معمولی سی لگے گی، لیکن اس کے اندر جو جواب ہے، مصلحت ہے، وہ بڑی عظیم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. کہا کہ اے فرزند رسول ذرا استخارہ فرمائیں میرے لیے، دیکھیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو آپ نے استخارہ کیا تو کہا اچھا نہیں آیا. تو وہ اس نے صدقہ دیا اور دیکھ کر کے وہ سفر پر چلا گیا. اس کو بڑا فائدہ ہوا. امام کے پاس آیا کہ مولا آپ نے استخارہ کیا تھا، وہ منایا تھا، میں نے صدقہ دیا تھا اور چلا گیا، بڑا منافع ہوا ہے. تو مولا نے کہا تجھے دنیا کا تو منافع ہوا ہے، مگر تجھے یاد ہے فلاں دن صبح کی نماز تیری قضا ہو گئی تھی. وہ 2 رکعت نماز کی اتنی فضیلت ہے، اگر تیرا سارا منافع بھی ایک طرف رکھا جائے پھر بھی وہ 2 رکعت جو تو نے قضا کر دی ہے پورا نہیں ہو سکتا. صبح کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، 2 رکعت نماز. اور بڑے فرمان ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں مومن کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. بہت سارے پہلو ہیں، میں بس چاہ رہا ہوں کچھ زیادہ آپ کو زحمت بھی نہ دوں. مومن کی کیا علامات ہیں، مومن کی کیا نشانیاں ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں جس انسان کا رزق کم ہے وہ نماز شب پڑھا کرے، اور جو انسان نماز شب پڑھتا ہے اور پھر وہ کہے کہ میں بھوکا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، اتنا خیر ہے اس میں. نماز شب پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں. اچھا، مولا امیر المومنین کے بڑے خوبصورت فرمان ہیں. مولا فرماتے ہیں جو رزق ہے یہ محنت میں نہیں ہے، یہ سخاوت میں ہے. اللہ سخی انسان کو پسند کرتا ہے. آپ جتنے سخی ہوتے جائیں گے خدا آپ کا رزق وسیع کرتا جائے گا. جب آپ اپنے رزق میں اوروں کو شامل کر لیں گے خدا آپ کا رزق بڑھا دے گا. خدا کی قسم ہے، آپ یہ آزما کے دیکھ لیں. اگر خدا سے تجارت کرنی ہے تو صبح صدقہ دیا کریں، غربا میں رزق کو دیا کریں. کتنے ایسے ہمارے سارے ائمہ، میں وہ پڑھ رہا تھا کہ جب امام علی زین العابدین کو غسل دیا گیا، جب امام کو غسل دیا گیا تو اصحاب نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر نشان ہے. تو پوچھا گیا کہ آپ کی کمر پر یہ نشان کیسے ہیں؟ تو قریب کے لوگوں نے بتلایا کہ مولا رات جب چھا جاتی تھی تو اپنی پشت پر غلہ گندم اٹھا کر کے غریبوں میں جا کے دیتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، دکھا کر کے نہیں دیتے تھے. ایک اور بڑا فرمان بڑا عظیم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا غضب بجھ جائے تو چھپا کے دیا کریں. جتنا چھپا کے دیں گے خدا کو اتنا ہی پسند ہے. اور ہمارے بھائیوں کا خدا رزق وسیع فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، وسعت آ جائے، خدا کی قسم ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، تو اپنی جو غریب بہنیں ہیں ان کی مدد کیا کریں. آزما کے دیکھ لیں، خدا آپ کا رزق وسیع کر دے گا. اور کسی کو بتلا کے بھی نہ دیا کریں، خود دیا کریں. اپنے اہل خانہ سے نہ دلوایا کریں، یہ بڑا ایک عظیم عمل ہے. خود دیا کریں، یعنی کہ اپنے بیٹوں سے یہ نہ کہیں کہ یہ میری بہن، نہ، اللہ نے آپ کے رزق میں ان کا حصہ رکھا ہے، آپ کی بہنوں کا، ان کو دیا کریں. اپنے والدین کو، میں والدین کی طرف آتا ہوں کہ ان کا کیا مقام ہے. خدا کا قسم قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. دوسرا فرمایا خانہ خدا کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. جب آپ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ کی نظر خانہ خدا پر پڑھے تو پہلی نظر میں جو دعا مانگیں گے خدا فوراً قبول کر لے. خانہ خدا کو دیکھنا عبادت ہے.
اور تیسرا فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت. حضرت ابو بکر صدیق ایک محفل میں یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے تو پوچھا ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ بابا جان آج بڑے غور سے آپ تک رہے تھے, دیکھتے جا رہے تھے, کیا بات ہوئی ہے؟ تو کہا آج اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان ذکر قرآن، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ شہزادہ جنہوں نے چہرہ دیکھنا عبادت ہے, ان کی عبادت کیا ہوگی؟ ہائے ہائے کیا بات. تو چوتھا فرمایا کہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. والدین کا تو صرف عبادت نہیں کہا, پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک دفعہ محبت سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھنا ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی بات ہے, ایک دفعہ دیکھنا. تو پوچھنے والے نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ, ایک نظر ماں کو باپ کو دیکھنا قبول حج اور عمرے کا ثواب ہے, اگر انسان سارا دن دیکھتا رہے تو اللہ کے حبیب پر وہ چہرے پر جلال آیا. کہا کہ جس خدا نے یہ ثواب دینا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے, سارا دن تجھے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. ماں اور باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اپنے والدین پر احسان کرو. تو امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ احسان کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا کہ احسان کا یہ مطلب ہے, بڑے غور سے سنیے گا, کہ آپ کے والدین کو یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اس سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کیا. میں قبلہ آغا شفا نجوی صاحب سے کئی دفعہ یہ جملے سنے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے والدین کو جب کوئی تحفہ دینے لگے تو اتنا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو, آپ کا ہاتھ یوں نیچے ہو, ان کا ہاتھ اوپر ہو. خدا کو یہ بھی پسند نہیں ہے. جب آپ ان کو کوئی تحفہ دینے لگے, کچھ خدمت کرنے لگے, کچھ بھی آپ ان کو جب دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, کپڑے لے کے دیتے ہیں, کوئی فروٹ دیتے ہیں, تو آپ کا ہاتھ بھی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ سے اوپر ہو. اور ان کے سامنے معصوم کا فرمان ہے, تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم گھر میں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. اللہ کو یہ عمل پسند ہے. ان کی خدمت کیا کریں, ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. معصوم کا فرمان ہے کہ ان سے ترش نگاہ میں بات نہ کریں, یعنی کہ ایسے گھور کے اپنے والدین کو گھور کے بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. امام کا فرمان ہے جو بچہ, جو بھی انسان اپنے والدین کو ترش نگاہ سے دیکھتا ہے خدا اس کو آگ کر دیتا ہے, اور جو اپنے والدین کا آگ ہو اس پر جنت حرام ہے. اپنے والدین کی خدمت, اپنی والدہ کی خدمت کیا کریں, بزرگوں کا احترام کیا کریں, غصے پہ کنٹرول کیا کریں, صبر کا مظاہرہ کیا کریں. ہمارے ائمہ نے ہر مقام پر کتنا صبر کیا. جہاں انسان صبر نہیں کر سکتا وہاں انہوں نے شکر ادا کیا, شکر کے سجدے کیے. امام علی زین العابدین 11 محرم کی جو شب آئی پوری رات سجدہ میں گزاری. خدا تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تو نے اس قربانی کو قبول کیا ہے. اپنے دشمنوں کو شربت پلائی ہے, کھانے کھلائے ہیں. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے.
اس پہ چلنا چاہیے. ان کی محبت تب حاصل ہوگی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. فرمایا کہ جب بھی گھر میں آپ کھانا کھانے لگیں کبھی اکیلے نہ کھائیں, بچوں کو ساتھ بٹھائیں. جب آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, خدا کو یہ عمل اتنے پسند ہیں, کئی عبادتوں سے یہ افضل ہے, بڑھ جاتے ہیں. نماز واجب تو واجب ہے نا, وہ تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے, مگر یہ جو مستحب عمل ہیں ان کا عظیم ثواب ہے. مسکرا دینا بھی صدقہ ہے, خوش ہو جانا بھی صدقہ ہے. جب آپ گھر جائیں, حکم ہے اپنے بچوں کے لیے جب لے کے کچھ فروٹ جانے لگے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کریں, آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ انجام دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو خدا ہم سے راضی ہو جائے. بروز معاشر جب آپ لوگ جائیں گے خدا کی بارگاہ میں, امام کا فرمان ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا, کہ لوگ جائیں گے آواز توحید آئے گی, اے میرے بندو دنیا میں بیمار ہوا تھا, آپ میری عیادت کے لیے نہیں آئے تھے. تو انسان پوچھے گا, اے مالک تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ آواز توحید آئے گی, فلاں شخص بیمار ہوا تھا, اگر اس کی عیادت کے لیے تم چلے جاتے گویا تم نے اللہ کی عیادت کی ہے. معصوم فرماتے ہیں جب آپ کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, ایک ایک قدم پر خدا آپ کے گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے, ایک ایک قدم پر. نبی مکرم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا پہلی چیز نماز کا انتظار کرنا. جب آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں, عصر کی پڑھ لیتے ہیں, تو پھر زور کا انتظار کرتے ہیں. جب تک زور کے بعد عصر اور عصر کے بعد جتنا بھی آپ انتظار کرتے ہیں, وہ انتظار والا وقت بھی خدا عبادت خدا میں لکھتا ہے. وہ ملائک لکھتے رہتے ہیں, آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. انتظار کرنا بہت پسند ہے. بیمار کی عیادت اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے. اور تیسرا فرمایا کہ کوئی مومن جب فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا مجھے بہت پسند ہے. یہ چیزیں ان کو پسند ہیں. تو جو ان کی پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے. مولا امیر المومنین کی ذات اتنی بلند ہے, 2 جملے ان کی فضیلت کے. امام کا فرمان ہے ہمارے جد کا نام لینا ایک دفعہ, خوش ہو کے ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے نماز شب سے افضل ہے. مولا کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا امام جعفر صادق سے, مولا یہ بتلائیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس نے کسی ایک شخص کی جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچایا. من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا, کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچایا. اور جس نے اللہ کے رسول کی جان کو بچایا اس کی کیا فضیلت ہے. عام آدمی کی جان بچانا قرآن میں خدا کہتا ہے کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے. اور جس نے رسول اللہ کی جان کو بچایا ہو اس کی کیا منزلت ہے, کیا عظمت ہے, کیا مقام ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا اگر سننا چاہتے ہیں تو سن, حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے گناہگاروں کے گناہ اگر خدا ایک پلڑے میں رکھ دے اور ہمارے جد کی اس ایک فضیلت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہے.
اس ایک فضیلت کی وجہ سے ہمارے جد پوری انسانیت کو بخشوا سکتے ہیں، اس کا یہ اجر۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضرت سلیمان نبی نے جب کہا کہ کون ہے جو اس تخت بلقیس کو لے کر کے آئے، تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اتنے گھنٹوں میں، پھر ایک جو کھڑا ہوا اس نے کہا اتنے منٹوں میں، تو آپ نے کہا کہ اس سے بھی پہلے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ اٹھے، انہوں نے کہا اے نبی اللہ، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا۔ اور قرآن کا یہ واقعہ ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنے میلوں دور اتنا وزنی تخت وہ لے آئے، علم کے ذریعے لے آئے نا۔ وہ کیسے لے آئے؟ انسانی عقل میں یہ نہیں بات آ سکتی کہ اتنا بڑا تخت ہو اور آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کہیں کہ اسلام آباد سے کوئی چیز آ جائے، تو دنیا کی ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کو لا سکے، نہیں لا سکتے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لے آئے۔ تو بندے نے سوال کیا اے فرزند رسول، کتنا علم ہوگا اس کا کہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا وزنی تخت تھا اور میلوں دور تھا، اس کو لے کر کے آ گئے، یہ کیسے لے آئے؟ تو یہ بتلائیے کہ آپ کے جد کا جو علم ہے علی ابن ابی طالب کا، اس کا اور آصف بن برخیہ کا جو علم ہے، اس کے کیا مقابلہ ہے؟ امام نے کہا کہ میں ایک مثال لیتا ہوں کہ ایک سمندر ہو، سمندر کی تہہ پر ایک مچھر اڑ رہا ہو، اور مچھر اڑتے اڑتے اس پانی میں گر جائے اور گر کے پھر اڑے۔ جب اڑے تو اس کے پر سے پانی گرے، وہ پانی اور سمندر میں کتنا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ مولا سمندر کہاں اور وہ پانی جو نظر بھی نہیں آ سکتا وہ کہاں؟ امام نے فرمایا ہمارے جد علم کا سمندر ہے۔ صلوات بھیجئے آل محمد۔ میں نے جو قرآن کی تلاوت آیات کی تھی، خدا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں مرضی خدا کے لیے، جو اپنے نفس کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، بس اسی جملے پر میں فضائل کو ختم کروں گا کہ مولا امیر المومنین ہر جنگ میں یوں اتر کیوں جاتے تھے؟ نہ گھبراتے تھے، نہ ڈرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین، آپ جب جنگ میں جاتے ہیں نہ تو کوئی تیز رفتار گھوڑا لیتے ہیں اور نہ آپ ڈرتے ہیں حملوں سے یوں بڑھ بڑھ کے، تو مولا امیر المومنین نے کہا یہ جان تو خدا کی ہے، یہ تو علی نے شب ہجرت کی رات بیچ دی تھی۔ جب نبی مکرم نے کہا کہ آج جبریل امین نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یا رسول اللہ آج ہجرت کر جائیں یثرب کی طرف اور اپنے بستر پر کسی کو سلا کر کے جائیں، سلا کر کے جائیں۔ تو اصحاب کو بلایا، کہا دیکھو میرے اصحاب، آج مجھے جبریل نے یہ اطلاع دی ہے کہ مکے کے سارے کفار انہوں نے اکٹھ کیا ہے کہ آج ہم اکٹھے ہو کے ہر قبیلے کا ایک شخص ہوگا اور اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور ان کو مار دیں گے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو جب اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے، 40 قبیلوں کے لوگ ہوں گے، کسی پر یہ بات نہیں آئے گی کس نے مارا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، آج آپ ہجرت کر کے یثرب کی طرف چلے جائیں اور بستر کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اس کی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ بستر پر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ
ادھر ہی رہیں گے، مگر نہ جب دیکھیں گے بستر خالی ہے تو کہیں پیچھا نہ کریں۔ تو کہا کہ آج کون ہے جو میرے بستر پر سوئے؟ ہائے ہائے تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کہا کہ دیکھیں آج عام بستر نہیں ہے، یہ موت کا بستر ہے، لوگ حملے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ جو بستر پر ہے اس پر حملہ کیا جائے، اور وہ مجھے آج مارنا چاہتے ہیں۔ تو میں نہیں یہ کہتا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، تو کہا نہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ نہیں، اس پر سونا ضرور ہے۔ تو مولا امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں سوؤں گا۔ تیسری مرتبہ کہا کہ یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ پھر امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ ہائے ہائے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سوؤں گا تو کیا میں بچ جاؤں گا، یہ نہیں کہا۔ ہائے ہائے یہ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کے بستر پر سوؤں گا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا اے علی یقیناً اللہ نے مجھے یہی خبر دی ہے کہ میری جان بچ جائے گی۔ تو فوراً مولا امیر المومنین سجدہ شکر میں چلے گئے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، آج تیرے حبیب کی جان کا فدیہ بن کے علی بستر رسول پر سو رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان ذکر قرآن، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ پہلا سجدہ تھا کہ جو موت کے بستر پر مولا امیر المومنین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ کو یہ ادا امیر المومنین کی پسند آئی۔ بستر رسول پر سو گئے۔ پیغمبر اسلام نے مٹھی بار خاک لی، کفار کے چہروں کی طرف پھینکی، ان کو نظر ہی نہیں کچھ آیا۔ آپ ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ مولا امیر المومنین سو گئے اور کہا یا امیر المومنین آج بستر پر سونا ہے، آپ عادی ہیں ساری رات عبادت کے، آج تو نے عبادت نہیں کرنی ہے، آج سونا ہے، آج تیرا سونا عبادت ہے۔ اور مولا سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، تمام ائمہ کے بارے میں ہے، بی بی پاک کے بارے میں ہے، سب ائمہ کے بارے میں ہے کہ ساری رات میں عبادت خدا کرتے تھے، تو آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو یا امیر المومنین آپ تو پوری زندگی رات کو جاگ کے گزارتے رہے، کبھی سوئے بھی ہیں؟ کہا کہ ایک رات علی سویا ہے، جب پیغمبر خدا نے کہا یا علی آج بستر پر سونا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی اطاعت میں اتنے کمال پر تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات اس بستر پر کوئی سو نہیں سکتا تھا۔ کسی کو کہا جاتا کہ آپ نے جب خطرہ ہو، آپ کو پتہ ہو باہر حملہ ہوگا، تو آپ کو خود بخود نیند نہیں آئے گی، اور جس کو ویسے ہی نیند نہ آتی ہو اس کو کہہ دیا جائے کہ آج سونا ہے تو اس کے لیے تو اور مشکل ہو جائے گا، اور وہ پھر سو جائے۔ مولا نے کہا کہ اس رات سویا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان پر اتنا یقین تھا، اتنی یقین کی اس منزل پر تھے۔ آپ سن رہے ہیں نا، یعنی کہ یقین کی اس منزل پر تھے مولا کہ پیغمبر نے کہہ دیا یا علی صبح تم نے امانتیں تقسیم کر کے آنا ہے۔ جب نبی کہہ دے کہ صبح آپ نے امانتیں تقسیم کرنی ہے، موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر موت قریب نہیں آ سکتی۔ اچھا پھر مولا امیر المومنین کو جب رب نے دیکھا، مولانا فرمان علی نے قرآن کے حاشیے میں یہ تفسیر لکھی کہ پھر سو گئے، اور اللہ نے دیکھا کہ علی تو بس سو گئے ہیں، ہاں صحیح سوئے ہوئے ہیں، تو کہا دیکھو میرے ملائکہ
میں نے آسمان میں جبرائیل کو اور میکائیل کو دونوں کو بھائی بنایا ہے، اور زمین پر مصطفیٰ کو مرتضیٰ کو بھائی بنایا ہے۔ اور دیکھو آپ دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے اور ایک کی کم ہے، جبریل کی زیادہ ہے، میکائیل کی کم ہے، یا میکائیل کی، دونوں میں سے ایک کی کم ہے، ایک کی زیادہ ہے، دونوں بھائی ہیں، دونوں کو بھائی بنایا ہے۔ تو کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے کو دے دے؟ تو دونوں میں سے کہا کہ نہیں، تو کہا دیکھو پھر زمین پر میں نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو بھائی بنایا، ایک بھائی اپنی جان کو بیچ کر کے اس بستر پر سویا ہوا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر کے کہ آج قربان ہو جاؤں گا مصطفیٰ کی جگہ پر۔ تو جاؤ علی سے پوچھو، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ادا مجھے بہت پسند آ رہی۔ اللہ کو بس کوئی چیز ہی پسند آتی ہے نا۔ بروز معاشر جو ہیں وہ آپ کی نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ آپ کی نیکیوں میں وزن کتنا ہے؟ آپ نے وہ جو نیکیاں کی ہیں اس کے اندر اللہ دیکھے گا کہ کیا وزن ہے، تولیں گی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کچھ ایسے عمل ہوں گے بروز معاشر جو بہت قلیل ہوں گے، مگر جب نامہ اعمال پر رکھے جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی بروز معاشر خدا اخلاق سے بولنا، اس سے بڑی کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ جب آپ کا اخلاق اس ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ جب آپ درود بھیجتے ہیں اس کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ ملائک نہیں لکھ سکتے۔ ایک دفعہ آپ درود بھیجیں سرکار دو عالم اور ان کی آل پر، تو اس وزن کو ملائک نہیں شمار کر سکتے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، ایسی روایات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ کسی کو پانی پلانے کا اتنا عظیم اجر ہے، ملائک وہ بھی شمار نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ کسی جانور کو پانی پلانا، اور پھر کسی پیاسے کو، مومن کو، بھائی کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ سے کچھ آپ نہ مانگا کریں، مگر پانی ضرور طلب کر سکتے ہیں۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں جائے، اتنا۔ اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو کچھ ملائک شمار نہیں کر سکتے۔ تو کہا جب مولا امیر المومنین بستر رسول پر سو گئے تو اللہ نے کہا جاؤ علی سے پوچھو، آپ کا سونا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ خدا کیا دینا چاہتا ہے؟ تو کہا یا علی آپ مانگیے۔ کہا کہ جو اس کی مرضی۔ جب کہا جو اس کی مرضی، پھر خدا نے کہا جو میری مرضی یا علی اب تیری مرضی، اب یہ جان میری ہے۔ نعرہ رسالت، ایمان ذکر قرآن، نعرہ حیدری۔ یعنی کہ اللہ کی علی مرتضیٰ نے رضائیں خرید لی، جان کو دے دیا، جان بیچ دی۔ اب جب صبح ہوئی تو کفار اکٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بستر پر جو کپڑا ہے اور سوئے ہوئے ہیں، جیسے مصطفیٰ سوتے ہیں اسی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب قریب گئے تو مولا امیر المومنین نے عبا ہٹائی، انہوں نے کہا یہ تو علی مرتضیٰ ہیں۔ تو کہا کہ مصطفیٰ کہاں ہیں؟ تو مولا نے کہا کیا آپ نے ان کو مجھے دیا تھا کہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں؟ خبردار پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو گھبرا گئے کہ مولا امیر المومنین حملہ کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، ڈر گئے۔ تو صبح سارے کفار اکٹھے ہو کے آ گئے، چونکہ مصطفیٰ امین تھے، صادق تھے، امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ تو چلے گئے، ہماری امانتوں کا کیا بنے گا؟ تو مرتضیٰ نے کہا کہ آج علی دے گا امانتیں۔ مجھے نبی مکرم نے کہا ہے کہ یا علی تم نے تقسیم کر کے آنی ہے، وہ امانتیں میں دوں گا۔ اب کفار تھے، انہوں نے کہا کہ
علی کو تو پتہ کچھ نہیں ہے. اتنے دو ایک انسان 100 واہ 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 واہ. اب کسی نے 2 4 جتنے بھی زیادہ بچ لائے، تاریخ کہتی ہے، تو سب نے کہا کہ ہماری اتنی ہے. تو علی مرتضیٰ نے کہا مجھے معلوم ہے تم نبی کی غیر موجودگی میں جھوٹ بولنے کے عادی ہو. آج تم نہیں بتاؤ گے، امانتیں خود بول کے بتائیں گے. علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پر امانتیں بولنے لگی، میں اس کی ہوں، میں اس کی ہوں. علی اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ پر امانتیں بھی بول اٹھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آباد اور شاد رکھے. ان کے فضائل نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ ہم پڑھ سکتے ہیں. جتنے اللہ نے ان کو فضائلوں سے نوازا، امت نے اتنے ان کو دکھ دیے. امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں ہماری محبت اور مودت کا حکم دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب کہہ دو کہ میں ان سے اور کچھ اجر نہیں طلب کرتا، صرف میرے قربا سے، میری اہل بیت سے، میرے اقربا سے مودت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو. پوچھا گیا کہ الا المودت فی القربى، الا یعنی ما سوائے اس کے، خدا کہتے ہیں کہ مودت. تو مودت کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ مودت اس شے کو کہتے ہیں جس پر کائنات کی ساری محبتیں قربان ہو جائیں، اس کو مودت. اپنے مال، اپنے جان، اپنی اولاد سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ، ان کی اہل بیت سے محبت، اپنی بھی جان سے بڑھ کے ان سے محبت، مودت، اس کو مودت کہتے ہیں. تو کہا کہ جتنا قرآن میں خدا نے یہ تاکید کی تھی کہ رسول اللہ کی اہل بیت سے مودت، محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، مسلمانوں نے اس کے برعکس ان کو تکلیفیں، مصیبتیں دی. اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے آل محمد نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اولاد کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، ہر چیز کی، تن من دھن ہر چیز قربان کر دی ان کی راہ پر. اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ اللہ کا یہ دین بچ جائے. اگر یہ دین آج زندہ ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر آج ہم مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے ہے. دین ہم تک آج یہ پہنچا ہے تو ان کی وجہ سے. پورے 1,24,000 پیغمبر کی جو محنتیں ہیں ان کو بچانے والے امام حسین ہیں، اور امام حسین کی محنت کو بچانے والی سیدہ زینب کبریٰ ہے. بڑی محنتیں ہیں، بڑے خطبات ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑے مشکل مراحل سے بھی گزری. امام زین العابدین جب واپس مدینے آئے تو پھر لوگ بیٹھتے تھے، مولا سے سوال کرتے تھے کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ پر مصیبتیں کہاں آئیں؟ تو امام کہتے تھے شام. پھر کوئی شخص اٹھتا تھا، مولا دکھ کہاں آئے؟ امام کہتے تھے شام. کربلا کا نام امام کم لیتے تھے تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کے چچا عباس، آپ کے جتنے اصحاب، اوان و انصار سب کربلا میں شہید ہوئے. امام کہتے تھے کہ وہ جوان تھے، شہادت ہماری میراث ہے، ورثہ ہے، مگر شام میں ہمیں ایسے لے کے گئے جیسے کسائی جانور کو گھسیٹتے ہیں. اتنے دکھ پہنچائے گئے. وہ علی کی بیٹی جو نانا کی مزار پر رات کے عالم میں جاتی تھی، اور پھر عام راتوں میں مولا امیر المومنین اپنی بیٹی کو لے کر کے نہیں جاتے تھے، ان راتوں میں جن راتوں میں چاند نظر نہیں آتا. ایک غیر مسلم ہے، یہودی ہے، وہ
اہل بیت کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے میں رہ رہا ہوں, اس گھر سے آج تک مجھے کبھی آواز نہیں آئی. وہ بیویاں جن کی آواز کبھی کسی غیر محرم نے نہیں سنی, وہ بازاروں درباروں میں پھرائیں گے, بے مکنا و چادر پھرائیں گے. امام سجاد پھر روتے بھی تھے اور پھر مصائب خود پڑھتے تھے. یہ عزاداری ہم تک جو پہنچی ہے, یہ کربلا کے بعد سیدہ زینب بیویوں میں مصائب پڑھتی تھی, بتاتی تھی میرے بھائی کو کیسے مارا گیا, حضرت علی اکبر کو کیسے مارا گیا, علی قاسم کو کیسے مارا گیا. یہ جو مصائب ہم تک پہنچے ہیں, مولا سجاد پڑھتے تھے. ہر امام نے عزاداری کا بڑا اہتمام کیا, گھر میں عزاداری کرتے تھے. امام رضا کا ایک ماننے والا ہے, دیبل خزائی نام ہے, اس نے ایک مرثیہ لکھا, مولا کے پاس آیا, مولا میں نے آپ کے جد کا ایک مرثیہ لکھا ہے, پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا انتظار کرو, میں اصحاب کو اور مہمانوں کو یہاں بٹھاتا ہوں اور کرسی رکھتا ہوں, تم کرسی پر بیٹھو اور ایک کائنات لگواتا ہوں. اور اپنے مخدرات عصمت کو کہا کہ شاعر اہل بیت ہے, وہ ہمارے جد کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہے, آپ پردے کے پیچھے آ جائیں. اصحاب اور مہمانوں کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں, اور خود بھی مٹی پہ بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے, اور کہا اے دیبل تم ہمارے جد کا مرثیہ پڑھو. تو دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے رسول اللہ کی بیٹی, اے سیدہ فاطمہ زہرا, اے نساء العالمین, اے تمام عالمیان کی سردار زادی, اے رسول اللہ کی عزت و عظمت والی بیٹی, ذرا جنت البقیع کو چھوڑیں, کربلا آ جائیں. مرثیے کہ یہ جملے تھے اور امام سن رہے تھے. وہ عربی میں یا فارسی میں پڑھ رہا ہوگا. یہ ترجمہ ہے کہ اے خاتون بہشت, جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جائیں, علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی ہے. اے معظمہ کربلا آ جائیں, علمدار حسینی کے بازو قلم ہو گئے ہیں, علی اصغر کا گلا چھد گیا ہے. اے معظمہ کربلا آ جائیں, جنت البقیع کو چھوڑ کے آپ کے بیٹے حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا. یہ جملے پڑھ رہے تھے. مرثیہ جب ختم ہوا تو مولا امام رضا اٹھے, کہا اے شاعر اہل بیت, یہ سارے جملے تم نے اپنی طرف سے پڑھے, 2 جملے میری طرف سے پڑھ دو. مولا حکم دیجئے. امام نے کہا کہ اگلے 2 جملے یہ پڑھ دو, اے خاتون بہشت, اے جنت کی شہزادی, جب جنت البقیع سے کربلا آ جائیں, تو جب کربلا سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر خراسان آ جانا. ایک آپ کے بیٹے کو زہر لوگ دے رہے ہیں, کوئی رونے والا نہیں ہے, اس کی بہنیں اس کے بھائی دور ہیں. تو اس نے کہا کہ مولا خراسان میں کون سا بیٹا ہے جس کو زہر دیا جائے گا؟ امام نے کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کو زہر دیا جائے گا, اور میری بہنیں دور ہوں گی, میرے بھائی دور ہوں گے, کوئی رونے والا نہیں ہوگا, غربت میں مارا جاؤں گا. یہ جب جملے دیبل خزائی نے پڑھے, اندر بیویوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی. ایک بی بی پیچھے کی طرف قنات کی طرف آئی, اس نے کہا دیبل ذرا مرثیہ بند کر دو, امام رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی ہے. اے مخدومہ, آپ پر ہمارے کروڑوں سلام ہوں, آپ نے ابھی خبر شہادت سنی ہے, ابھی آپ کے بھائی کو زہر نہیں دیا گیا, آپ نے صرف اتنا سنا کہ آپ کے بھائی کو زہر دیا جائے گا, آپ بے ہوش ہو گئی. وہ بھی تو بہن تھی جو 70 قدم پہ دیکھتی رہی اور کہتی تھی میرے بھائی کو نہ مار, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. وہ بیٹی بھی جو تھی جناب سکینہ, جو قریب کھڑے ہو کے خنجر میں ہاتھ ڈالتی تھی, میرے بابا کو نہ مار, میرے بابا کو بالوں سے چھوڑ دے, میرا بابا پیاسا ہے. عزاداروں, رونے والوں, سلام ہوں ہمارے ان بیبیوں پر جن کو شہر بہ شہر پھرایا گیا. علی کی وہ بیٹی جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی, خدا کی قسم سیدہ
زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے جانے لگی، انہوں نے چند وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت کی تھی، یا علی ایک تو میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، رات کے عالم میں مجھے دفن کرنا، اور روزانہ میری قبر پر آنا۔ اور اس کے بعد بی بی نے ایک وصیت کی تھی کہ یا علی جب آپ پہلے گھر آتے ہیں نا تو آپ کی بیٹی زینب شرم و حیا کی بلتا ہے، میرے کمر کے پیچھے چھپ جاتی ہے، میرے بعد دن کو گھر نہ آنا، بیٹی کہاں جائے گی؟ اتنا شرم کرتی تھی سیدہ زینب۔ مولا امیر المومنین کہتے تھے، اے میری بیٹی کبھی میرے سامنے قرآن ہی پڑھ، میں تیرا لہجہ تو سنوں، تیرا لہجہ کیسا ہے، تھوڑا سا میرے سامنے چلا تو کر، میں دیکھوں میری بیٹی چلتی کیسے ہے۔ بی بی نے کہا، بابا اگر میرا لہجہ دیکھنا ہے تو شرابی کے دربار میں آنا، اگر میرا چلنا دیکھنا ہے بازاروں میں آ جانا، آپ کی بیٹی کیسے چلتی ہے۔ خدا کی قسم ہے جب مولا امیر المومنین کے آخری ایام تھے تو مولا نے سب اپنے بیٹوں کو بلایا، ایک ایک وصیت کی، اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کی۔ اور جب وصیت کرنا چاہیے نا کہ میری بیٹی ایک واقعہ ہوگا کربلا میں، تو سیدہ زینب نے کہا، بابا مجھے ماں نے یہ سارے واقعات بتا دیے ہیں، اے بیٹی تو نے بازاروں میں جانا ہے، تو نے درباروں میں جانا ہے۔ وہ علی کی بیٹی کوفہ میں ایسے گھر کے باہر آئی جو بی بی کی نوکرانی کا گھر تھا، جس کا نام شیرین تھا، مگر شیرین پہچان نہ سکی کہ یہ سیدہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں، لٹا پٹا قافلہ ہے اور گزر رہے ہیں، سروں پہ خون بہ رہا ہے۔ وہ بڑی امیر زادی تھی، مگر ایک وقت وہ تھا جب سیدہ زینب سے قرآن پڑھتی تھی، بی بی نے علم قرآن سکھایا تھا۔ اور وہ شیرین کہتی تھی، معظمہ کبھی آپ کوفہ آئیں، میرے گھر میں بھی آئیں۔ بی بی نے کہا تھا، اے شیرین میں آؤں گی مگر تو مجھے پہچان نہ سکے گی۔ اس نے کہا، معظمہ میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی مرشد زادی علی کی بیٹی کو نہ پہچان سکوں۔ سیدہ زینب نے کہا، جب شریف اجڑ جاتے ہیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، میں آؤں گی مگر تو پہچان نہیں سکے گی۔ بس ایسے ہی ہوا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی مستورات ہیں، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سروں میں خاک ہے، خون بہ رہا ہے، اس کو بی بی زینب کی ایک وصیت یاد آئی کہ بی بی زینب نے کہا تھا، اے شیرین جب بھی تم کوئی قیدی دیکھو، جب کوئی مستوریں دیکھو اس طرح سے، تو ان سے دعا کروانا، ان کی خدمت کرنا، ان کو ٹھنڈا پانی دینا، خدا آپ کا یہ عمل قبول کرے گا۔ تو اس کو بی بی کی یہ وصیت یاد آئی، گھر کے باہر آئی، اس نے کہا، بی بیو لگتا ہے بڑی اہل راسی ہو، آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے، میرا گھر حاضر ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ معظمہ تمام بیبیاں شیرین کے گھر میں آ گئی۔ بی بی زینب نے کہا، اے بی بی یہ تیرا گھر ہے، اگر اجازت دیتی ہے ایک دن میں میرا 72 مارا گیا، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، کسی کی لاش پہ مجھے رونے کی اجازت نہیں ملی، اگر تو اجازت دیتی ہے تو تیرے گھر میں 2 بہن کر لیتی ہوں۔ اس نے کہا، اے بی بی تجھے اجازت ہے؟ اجازت کا ملنا تھا۔ سیدہ زینب کا پہلا بہن بلند ہوا، ہائے میرے پیاسے بھیا حسین، نام حسین سننا تھا۔ شیرین تڑپ کے قریب آئی، اے معظمہ، اے بی بی یہ نام لے کے بہن نہ کر، یہ میرے مرشد حسین مدینے والے کا نام ہے، کوئی اور نام لے کے بہن کر لے۔ بی بی زینب نے کہا، ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے سجاد کے بابا، تڑپ کے قریب آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، اے معظمہ یہ تو میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام لے رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے اگر تم نے رونا ہے کوئی اور نام لے کے بیان کر لو۔ معظمہ نے کہا، ہائے کبرا کا بابا، ہائے صغرا کا بابا، ہائے سکینہ کا بابا، تڑپ گئی، کہتی ہے بی بیو آپ نے میرا جگر چھلی کر دیا ہے، یہ میرے حسین بادشاہ کی بیٹیوں کے نام لے رہی ہو، تو اب کوئی اور نام لے کے بیان کر لو۔
سیدہ زینب نے کہا ہائے اجڑی زینب کا بھائی، ہائے اجڑی رقیہ کا بھائی، تڑپ گئی، قدموں پہ گر گئی، اے معظمہ سچ بتا تو کون ہے، حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا شیرین کاش آج مدینہ ہوتا، میرے پاس تو قرآن پڑھنے کے لیے آتی، میرے چہرے سے بال ہٹا، میں تیری مرشد زادی زینب ہوں، آجئی ام کلثوم، آجئی رقیہ تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے بی بی میرا مرشد حسین کہاں ہے؟ بی بی نے کہا وہ جو نوکے سنا پہ سر بلند ہے وہ تیرے مرشد حسین کا سر ہے۔ عزاداروں ایک ایک سر کو دیکھتی آئی، ایک ننھے سر کے نیچے آئی اور اپنا سر پیٹنے لگی، رو کے کہتی ہے بی بی یہ ننھا سر کس کا ہے؟ ایک بی بی کا آواز آیا ہے میرے علی اصغر۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين لخمسة نطف بها عر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على فاطمة أبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا حلیم یا حکیم یا نور یا قدوس یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا سریع الرزا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مال الرجا وصلاح البقاء يدافع عنك يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين۔ پروردگار اپنی عزتوں عظمتوں کا واسطہ جن مرحومین کے یہاں نام لکھے ہوئے مالک آج کی اس مجلس عزا ذکر آل ابا اس نظر و نیاز طعام لنگر کا ثواب پروردگار اہل بیت اطہار کے حضور پیش کر رہے ہیں، ان کے حضور سے جو ثواب حاصل ہو حاضرین کے مرحومین اور صاحب مجلس صاحب خانہ ان کے تمام مرحومین، مرحوم سید امین کاظمی، مرحوم سید افتخار کاظمی، سید ابرار حسین، سید مختار حسین، سید ممتاز حسین، سید اسرار حسین، سید توقیر حسین، سید قاسم رضا کاظمی، سید علی حسین کاظمی، سید تنویر الحسن کاظمی، سید زوار حسین، سید مدثر حسین، سید مبشر حسین۔ پروردگار خصوصی دعا ہے سید اسرار حسین کی اہلیہ اور برادران کاظمی زیدی سب کی والدہ سید امین الحسنات، پروردگار جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، اور جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما۔ جتنے لوگ بیٹھے ان کو شام میں ایک دفعہ زیارت۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم اس اہل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم غنغارو بھی ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ مالک تو بخشنے والا ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ خدایا ہمیں بخش دے، ان کربلا والوں کی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما بیمار کربلا کے صدقے میں۔ پروردگار ایک مومن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے مالک اس کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہر قسم کے امراض سے مومنین کو سلامت فرما، ہماری بہنوں کے پردے سلامت فرما۔ پروردگار ان کو سیرت سیدہ زہرا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے بچوں کو پروردگار سلامت فرما۔ سیرت جناب شہزاد علی قاسم اون محمد حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی ہمارے بچوں کو توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو سلامت فرما، ہمارے بوڑھوں ہمارے بزرگوں کو سلامت فرما، ان کے سائے ہمارے
سروں پر ہمیشہ قائم اور دائم فرما۔ گھروں میں پروردگار خیر و برکت خوبیاں اپنی شان سے نازل فرما، رحمت نازل فرما، کرم اور فضل فرما۔ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے کوئی بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرے اور تو اس کی دعا کو مستجاب نہ کرے؟ جب آپ پہلے دعا سے درود بھیجتے ہیں، آخر میں درود بھیجتے ہیں، یقیناً جب پہلی دعا خدا قبول کر لیتا ہے اور آخری دعا آپ آل محمد پر درود بھیجنے کی دعا کرتے ہیں اور شروع میں، تو ممکن نہیں ہے پھر درمیان والی بھی خدا دعا کو پورا نہ کرے۔ پروردگار ہم ذکر اہل بیت کے وسیلے سے، مظلوم کربلا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر قسم کے امراض اس کرونا آموزی مرض سے محفوظ فرما، ہمیں آپس میں محبتیں اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں کو سیرت اہل بیت کے ساتھ منور و سرشار فرما۔ پروردگار ان کے نور ولایت سے منور فرما۔ آل محمد کی پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت خدا اس کی بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما، آل محمد کا ذکر کرنے، کروانے، سننے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں صبر کی تلقین عنایت فرما۔ پروردگار مومنین کا رزق وسیع فرما دے، ہمارے بھائیوں کا رزق وسیع فرما دے، ان کے لنگر نیاز طعام کو قبول فرما، اس میں خیر اور برکت اور شفا عطا فرما۔ پروردگار ان کی والدہ کے لیے خصوصی دعا ہے، سب بھائیوں کی، ہماری والدہ، آپ کی والدہ، والدین، سب کے، ان کی والدہ کے لیے دعا کریں۔ مالک ان کی زندگی دراز فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ جن کی والدین، والدہ، والد دنیا سے جا چکے ہیں، مالک ان کی قبروں کو منور فرما، جوار اہل بیت میں ان کو جگہ نصیب فرما۔ معصوم کا فرمان ہے کہ مومن کو اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ امتحان دے، آزمائش دے۔ جتنا مومن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، امتحان سخت ہو جاتا ہے، تو ہمیں امتحانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائش اللہ اپنے بندوں کی لیتا ہے، جب کوئی مشکل بھیجتا ہے تو اس کا حل پیچھے پیچھے بھیج دیتا ہے، جب کوئی خدا پریشانی بھیجتا ہے اس کے پیچھے کوئی خوشی کو بھیج دیتا ہے۔ تو پروردگار ہم سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ان کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اس ملک اور قوم کا مستقبل روشن کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم دین بنے، اچھے مطلب کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ عہدوں پر فائز ہو جائیں، افسر بنے ہمارے بچے، اچھے کاروبار کریں۔ پروردگار ان کو سلامت رکھیں، آباد اور شاد رکھیں، رزق حلال اور طیب عنایت فرما، بزرگوں کو سلامت فرما۔ ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھیں، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ الہی عظم البلا وبرئ الغفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلاتهم فرجنا بحقهم فارجا عاجلا قريبا
کلام البصر او اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان منصورانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرک الصاد 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 علی جل علی جل علی جل بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقت وان تمتع فی ادلہ بابا سے بلند صلوات بھیجئے صلی اللہ محمد وآلہ أشهد أن لا حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا أمين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء وسيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن ساره السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا سقاء سكينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون برزيتوس السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك سلطان العرب والعجم الله وبركاته اللهم صل على السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا قائم الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا بقية الله أجل الله فرجك وسال الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری